اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں حیات طلاب سندھ کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں کچھ آپ کے سامنے عرائض پیش کر سکوں، اور ہم سب دعا گو ہیں. حیات طلاب سندھ کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، طلاب مومنین، جو بھی جس طرح سے اس حیات میں اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، خداوند قدوس ان کے اس اعمال خیر کو قبول و منظور فرمائے، ان کو صحت سلامتی عنایت فرمائے. اور بالخصوص ہم دعا گو ہیں قبلہ میر احسان علی ٹالپور صاحب کے لیے کہ خدا ان کو صحت یابی عنایت فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عنایت فرمائے. اور ابتدائی میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ ہم سب مل کر ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے تمام مرحومین محبان اہل بیت جو بھی یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں سب کے لیے، بالخصوص میر احسان علی ٹالپور کی ہمشیرہ ہیں، ان کے والد ہیں، اور جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں، اور ہم سب جتنے موجود ہیں یا جتنے بھی خدمت کر رہے ہیں، سب کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم بار محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. شکر ہے خداوند قدوس کا کہ جس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج کی شب کچھ عرائض پیش کر سکوں آپ کے سامنے. چونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے تو مختصر سی گفتگو کریں گے کہ آج وہ شب ہے کہ جس شب کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن مجید میں صراحتاً کیا، اور اس شب کے فضائل بھی قرآن میں خود ذکر کر لیے. اگر ائمہ کے فرامین کو اور علماء کے اقوال کو اور تجربات کو ذکر نہ بھی کر پائیں تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ یہ شب کتنی اہمیت والی شب ہے. کبھی اس شب کو خداوند قدوس نے مبارک قرار دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک برکتوں والی رات میں نازل کیا. پھر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر و قیمت والی رات میں نازل کیا. یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں خداوند قدوس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں اور رحمتوں والے فرشتے ندا دے کے بلا رہے ہیں ہم سب کو کہ کہاں ہیں محمد مصطفیٰ کے امتی کہ جو خداوند قدوس سے جو چیز آج رات مانگی جائے قبول ہو جائے. کوئی صحت مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی نوکری مانگے، چاہے وہ دنیاوی امور ہوں چاہے وہ اخروی امور ہوں، کیونکہ خداوند قدوس نے فرمایا ہے کہ یہ پوری رات سلامتی، امن اور دعا کی قبولیت والی رات ہے. تو اس پوری رات میں یہ ملائک رحمت والے فرشتے ندا دے رہے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ جس کی دعا کو خداوند قدوس اس شب کی قدر و قیمت کے صدقے میں قبول فرما دے. تو یہ جو رات ہے انتہائی اہمیت والی رات ہے، اور
خود اس لفظ قدر کی اگر تفسیر میں ہم چلے جائیں، میں نے عرض کیا کہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، لفظ قدر میں چلے جائیں تو اس لفظ قدر کی لغوی معنی دیکھیں، پھر روایات میں دیکھیں کہ اس شب کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے۔ ایک ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے غلط العام کے شب لیلۃ القدر کے اعمال، تو شب فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیلۃ القدر خود لیل وہی رات کی معنی میں ہے، تو شب قدر بولیں گے یا لیلۃ القدر بولیں گے تو بات وہی ہے۔ تو قدر کی رات، اس رات کو اس لیے بولا گیا کہ یہ بہت ہی قیمتی اور قدر والی رات ہے، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ اس رات میں انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، قضاء و قدر والی رات ہے، اس میں انسان کی قضاء و قدر، اس کی پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس لیے اس اہمیت کی وجہ سے خداوند قدوس نے اس رات کو لیلۃ القدر کا لقب دیا، نام دیا۔ تو یہ برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، قدر و قضاء والی رات۔ تو یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیا کون سی وہ رات ہے کہ جس کے اتنے فضائل ہیں؟ چونکہ ہمارے ہاں تو کم سے کم بھی مشہور 3 روایات ہیں کہ 19 کی شب، 21 کی شب اور 23 کی شب۔ اگر اہل سنت کے ہاں چلے جائیں تو ان کے ہاں مشہور 27 کی شب ہے، اگرچہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ 27 کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ہیں کچھ دعائیں ہیں، اہمیت ہے اس رات کی بھی، لیکن ہمارے ہاں شب قدر جو ہے وہ 19، 21، 23۔ تو یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ مولا اتنی بڑی قدر و قیمت والی رات ہے، رحمتوں برکتوں کے نزول والی رات ہے، تو اس کو معین کیوں نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی رات ہے؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سامنے تو ہر چیز واضح ہے، آپ بتا دیں، ایک نام ہی بتا دیں کہ بھائی 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 19 کی رات ہے، تاکہ اس رات کو ہم درک کریں، اس میں اعمال انجام دیں۔ تو مولا نے بہت ہی عمدہ جملے فرمائے کہ اے پوچھنے والے، تمہیں کیا حرج ہے کہ تم 3 راتیں یہ عمل کرو اور خداوند قدوس ایک کے بجائے تمہیں ان تینوں راتوں میں شب قدر کے فضائل اور رحمتیں اور برکتیں خداوند قدوس دیتا رہے۔ خداوند قدوس کی طرف سے معین نہ کرنا معین ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہ دینا، نام نہ بتانا، یہ خداوند قدوس کی رحمت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر بندہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ایک رات کو اگر وہ درک نہ کر پائے اور اس سے وہ مس ہو جائے وہ رات، تو میں رحیم ہوں، میں اس کے لیے دروازے بند نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اسے دوسری رات دوں تاکہ وہ پھر وہ درک کر لے۔ اگر غفلت کی وجہ سے وہ دوسری رات بھی نکل جائے تو پھر بھی میں اس کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک رحیم رب ہوں، میں اس کو پھر تیسری دفعہ ایک موقع دوں گا تاکہ وہ میرے قریب ہو جائے، اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں، اور اس کے درجات بلند کر دوں، اور اس کو اپنے مقربین میں شمار کر لوں۔ یہ خداوند قدوس کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے 3 راتیں ہمارے لیے کر لیں تاکہ ہم ان تینوں راتوں میں مسلسل اعمال کریں، اس امید سے کہ شاید آج کی رات خداوند قدوس کی طرف سے رحمتوں کی رات ہو، شاید 21 کی رات رحمت کی رات ہو، شاید 23 کی رات رحمت کی رات ہو۔ لہٰذا ان تینوں راتوں میں مولا نے فلسفہ بتا دیا کہ یہ خداوند قدوس کی طرف سے آپ کے لیے پیکیج ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس رات میں آپ کے لیے ہو سکے تینوں راتوں میں کریں، اگر نہیں کر سکتے، کوئی مجبوری ہے، کوئی ایک رات درک کر لیں، آپ نے شب قدر کو درک کر لیا۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 19 کی شب کو انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور پھر 21 کی شب کو دوبارہ اس کی تائید کی جاتی ہے۔ جیسے عام لفظوں میں اگر کہیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ جو لکھا ہے یہ اس کے حق میں صحیح ہے، پھر 21 کی رات ری چیک ہوتا ہے،
پھر 23 کی رات خداوند قدوس کی طرف سے لفظ آیا ہے، روایت میں امضا ہوتا ہے، تو اس پر امضا اور مہر لگ جاتی ہے کہ یہ اس کے سال کا رزق ہے جو اس کو ملنا ہے۔ اب آخری بات مختصر، اتنا وقت ٹائم نہیں ہوتا، اب یہ رحمتوں کی برکتوں کی رات، 3 راتیں، 3 راتوں میں مسلسل، میں نے عرض کیا کہ کیوں 3 راتیں، تاکہ ایک میں اعمال لکھے جائیں، دوسرے میں ری چیک کیے جائیں، تیسری میں مہر لگا کے اور اس کے حق میں وہ چیز دے دی جائے، پورے سال کا رزق وغیرہ۔ اب کیونکہ خداوند قدوس نے کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور اس کو آپ درک نہیں کر سکتے، یہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ سلامتی اور امن والی رات ہے حتیٰ کہ فجر تک۔ اب ایک بندے نے سوال کیا گروپ میں کہ بھائی مغرب سے لے کر کہاں تک شب قدر کے اعمال کر سکتے ہیں؟ تو بھائی مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک شب قدر کا ٹائم ہے، جس ٹائم آپ کو مناسب لگے، بہتر لگے، کر لیں عمل، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تفسیر قمی والی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بھائی ایک جملہ نقل کیا ہے کہ خداوند قدوس نے کہا ہے سلام ہے مبتدا ہے، سلام اس کی خبر ہے، خبر کو مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہا اس میں راز یہ ہے، اور یہ امن و سلامتی والی رات کیوں ہے، سلامتی والی رات کس وجہ سے ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں لکثرت سلام الملائکۃ علی ولی الامر، کیونکہ ملائکہ تتنزل الملائکۃ والروح۔ اب تفصیل اگر بحث کی جائے تو روح کون ہے اور ملائک کون ہے اور یہ کیسے نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا کرتے تھے اور اب نہیں نازل ہو رہے۔ اگر شب قدر اب ہے تو ملائکہ بھی اب نازل ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو فیض کے محور اور منبع رسول اللہ تھے، وہاں پہ نازل ہوا کرتے تھے، اب کس پر یہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود کے بارے میں سب سے بہترین آیت یہی ہے کہ تتنزل الملائکۃ والروح۔ میری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں ملائکوں کو دیکھ سکوں، ان سے کلام کر سکوں، ان کے کلام کو سن سکوں، میری تو حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ وہ محور، وہ مرکز، وہ شخصیت کون سی ہے کہ جس پر آ کر سلام بھی کرتے ہیں اور جس کو آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں بندے کے لیے خداوند قدوس نے پورے سال کا رزق اتنا لکھ دیا ہے؟ وہ کون سی عظیم شخصیت ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے کہ جس پر ملائک نازل ہو کر اور پوری امت کے احوال بتاتے ہیں کہ اس کا رزق کتنا ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے۔ تو یہ اہمیت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک جملے لکھے ہیں کہ یہ معرفت اور قدر ولایت والی رات ہے، یعنی اس رات کی وجہ سے، اس رات کے صدقے میں ہم ولایت امیر المومنین کو بھی درک کر رہے ہیں اور صاحب عصر و زمان کی ولایت کو بھی ہم درک کر پا رہے ہیں۔ چونکہ یہ آیت جاری و ساری ہے، قرآن و جاری و ساری ہے، تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس پر ملائک نازل ہو رہے ہیں، اور وہ فقط و فقط امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو یہ خیر و برکت و رحمت و مغفرت کی رات ہے، اس کو خالی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اعمال میں مصروف رہنا چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پورے سال کے لیے ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ اس کے نزدیک رہیں، اور ایسا نہ ہو کہ خداوند قدوس کی رحمت سے ہم دور رہیں۔ اور یہ رات ہے ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بس ایک 19 کی شب، چونکہ سارے طلباء ہیں، علماء ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ شب ہے کہ جب مولا امیر نے اپنی بیٹی کے ہاں افطار کیا اور پوری رات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت میں
امام علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مصروف رہے، اور کبھی کبھار ایسے صحن میں آ کر اور آسمان کے تاروں سے بات کرتے تھے، اور یہی ایک جملہ کہتے تھے کہ واللہ یہ وہی شب ہے کہ جس شب کا رسول اللہ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا، اور خداوند قدوس کی طرف سے جو شب میرے لیے مقرر کی گئی ہے ضربت کے لیے، واللہ یہ وہی رات ہے۔ مختصراً جب مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام آئے مسجد کوفہ میں اور گلدستہ آذان پہ بلند ہوئے اور آذان فرمائی، تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج مولا امیر کی آخری آذان ہے، گویا کہ کائنات کے امیر کی یہ آخری نماز ہے۔ اور لوگ جوک در جوک ایسے آ رہے تھے مسجد میں، لیکن وہ عجیب منظر تھا کہ جب مظلوم امام سجدہ میں گئے اور اپنی پیشانی کو جیسے ہی سجدے میں رکھا، ایک ملعون نے تلوار نکالی اور وہ زہر آلود تلوار سے میرے امام کے سر پر ایسا زخم لگایا کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا، فزت برب الکعبہ، اے رب کعبہ کی قسم، علی آج کامیاب ہو گئے۔ علی کی کامیابی یہ ہے کہ ماہ مبارک ہو، مسجد جیسا مقام ہو، اور نماز جیسی اعلیٰ عبادت کے اعلیٰ چیز سجدے میں علی کا سر ہو اور ضربت لگے اور شہادت کا مقدمہ ہو جائے۔ جیسے ہی مولا کو اٹھا کے چلے اور مولا کے گھر کے سامنے آئے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا کہ اے حسن، میرے اصحاب سے کہہ دو کہ وہ چلے جائیں یہاں سے۔ تو بعض اصحاب رونے لگے، جیسے اصحابی رونے لگے اور کہا مولا آپ جیسا امام زخمی ہو، آپ جیسے کریم امام کے آخری لمحات ہوں اور ان لمحات میں آپ کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں۔ تو مولا نے کہا ہاں چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ ہاں عزادارو، آج اگرچہ مولا زخمی ہیں، ہم نجف اشرف میں بیٹھ کر مولا کی بارگاہ میں عرض کریں مولا آپ اپنے بیٹیوں کے رونے کی آواز اپنے اصحاب کے کانوں پر برداشت نہیں کر رہے۔ ارے یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، شام و کوفہ کے بازار ہوں گے، سر ننگے خطبہ دے رہی ہوں گی اور یزید جیسے شرابیوں سے کلام کر رہی ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔